اللہ رب العالمین کے وہ انبیاء، وہ صالحین، وہ نیک لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی اور فریاد کی، اور اللہ نے پھر ان کی فریاد اور ان کی التجاؤں کو قبول بھی فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ نے پھر قرآن میں بھی فرمایا، یا پھر وہ دعائیں جو اللہ نے خود اپنے کلام کے اندر اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی یا دیگر انبیاء کو سکھائی، یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مستند دعائیں جو سرکار علیہ السلام نے کی اللہ کے حضور، وہ دعائیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر بندہ اس میں سے یا تو وہی الفاظ دہرائے جو کہے گئے ہیں، یا ان میں سے الفاظ لے کر اپنی دعا کے اندر ان الفاظوں کو شامل کرے اور اس کے ذریعے وہ آداب دعا سمجھے۔ تو یہ ایک اس کا آسان، اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ صالحین کی دعا ہے، انبیاء کی دعا ہے، نیک لوگوں کی دعا ہے، تو اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعا فلاں نبی کی ہے، فلاں بزرگ کی ہے، تو وہ واقعہ، ان کا وہ قصہ، ان کے وہ حالات کہ کب مانگی تھی، کیوں مانگی تھی، کس لیے مانگی تھی، وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے دنیاوی خیالات ہمارے ذہنوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم پھر پوری دل جمی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ، اچھے اور پاکیزہ ارادے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں جو طبیعتوں کا لگاؤ ہونا چاہیے وہ ان کے واقعے کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ہم نے یہ پروگرام اور یہ درس کا سلسلہ رکھا تھا جو پہلے رمضان مبارک سے جاری ہے۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کو مسجد کے فلور پر کریں، تو پھر میں نے، ورنہ حجرے میں ہم اس کو لائیو کر رہے تھے، تو آج یہ دوسرا درس اس کا ہے۔ تو آج ہم جس دعا کو ذکر کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ مبارک دعا ہے کہ جو آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور کی تھی، جو ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتی ہے۔ اس کی برکات پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم اس دعا کو ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ حالات کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس دعا سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کریں گے۔ فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ پھر آگے ذکر فرمایا واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بہت ہی جاندار، بہت مضبوط اور بہت ہی مؤثر دعا ہے۔ یہ ایسی اگر پتھر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو پتھر پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کی تاثیر کے طور پر ایک محاورے کے طور پر ذکر کیا گیا، قوت حافظہ کے لیے، اپنے معاملات کی تسہیل کے لیے یہ وہ دعا ہے۔ لیکن ہم چند باتیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین کے جل القدر رسول ہیں اور جل القدر نبی ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کیا۔ قرآن کے اندر جتنے نبیوں کا ذکر آیا ہے اور جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان میں سب سے زیادہ ذکر اور سب سے کثرت سے ذکر اگر کسی کا آیا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ سورہ ہود کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تمام نبیوں کے قصے، ان کے واقعات، ان کے حالات ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے ذکر کریں گے تاکہ اس کو سن کر آپ کے دل کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو، ایک یقین کا درجہ بڑھے، اور آپ ہماری بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے مزید مخلص ہو جائیں، مزید بیدار ہو جائیں۔ تو انبیاء کرام کے ذکر سے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے، دلوں سے برے خیالات، ذہنوں سے برے خیالات ہٹتے ہیں، ایک روشنی ملتی ہے، ایک تعلیم ملتی ہے، ایک درس ملتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اندر اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں اس کے ذریعے داخل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اس لیے زیادہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جس قوم سے سامنا تھا، قریش مکہ، قریش مکہ ہو یا مدینہ منورہ کے یہود و نصارہ ہو، ان لوگوں کی ذہنیت اور ان لوگوں کے معاملات
بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ملتے جلتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے اس بات کو ذکر کیا کہ آپ سے پہلے محبوب موسیٰ آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس قسم کے سوالات، اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے حالات کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے اس کا جواب دیا تھا، اور ہم نے یہ تلقین کی تھی تاکہ سرکار علیہ السلام کے سامنے ایک نمونہ عمل موجود ہو جو حضور کی استقامت کے لیے اور حضور کی قلب کی مضبوطی کے لیے حضور کے درجے کے مطابق جو تعلیم کے طور پر ہے وہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے. یہ ہے اصل میں وجہ انبیاء کا ذکر قرآن میں زیادہ آنا یا انبیاء کرام کے ذکر کو زیادہ ذکر کرنا. یہ قرآن کا جو طالب علم ہے اس کو ان باتوں کو جاننا چاہیے. اس سے بندے کے اندر ایک میچورٹی پیدا ہو جاتی ہے، ایک سنجیدگی آ جاتی ہے، ایک اپنے ذکر کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے. اب ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا، یہ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابو کا نام عمران تھا. اسی طرح حضرت مریم کے ابو کا نام بھی عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا. تو کہیں تشبیہ نہ ہو جائے اور کوئی سمجھنے میں پریشانی نہ ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور وہ اس وقت انتقال کر گئے تھے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے صدف میں تھے، یعنی پیدا ہونے کا مرحلہ قریب تھا. جس طرح حضور علیہ السلام دیکھیں کتنا سملر ہے یہ معاملہ، کتنا قریب ہے یہ معاملہ. سرکار کی ولادت بھی اس وقت ہو رہی ہے کہ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو رہا ہے، اور حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں اور صدف میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں تھے. آپ کی والدہ کے کئی نام ذکر کیے گئے، آئز ہے، یوحانز ہے، 4 سے 7 یا 8 نام حضرت امام راضی علیہ رحمت نے ذکر کیے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام اگر کسی کو یاد ہو تو تالا کھل جاتا ہے. تو اس بات کی توجہ کرنے کی کیا حاجت ہے اور کیا ضرورت ہے؟ آپ کے والد کا نام عمران ہے اور آپ کی والدہ کا نام آئز یوحانز یہ ذکر کیا گیا کتابوں کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا، قرآن میں کئی صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں بڑی کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر آیا، سورہ قصص میں آپ کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا قرآن مجید نے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں حضرت موسیٰ کا نام نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کثرت کے ساتھ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پیدائش کو چند دن باقی تھے کہ آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ علاقہ مصر کا علاقہ تھا. آج کا ایجپٹ نہیں، آج کے ایجپٹ کے ساتھ ساتھ ملک شام، لبنان، یہ پورا جو ایریا ہے یہ مصر تھا. مصر عربی زبان کے اندر سٹی کو کہتے ہیں، شہر. عربی زبان میں مصر جو ہے جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، بلد شہر کو کہتے ہیں، مصر شہر کو کہتے ہیں. مصر ایسے شہر کو کہتے ہیں جس شہر کے اندر ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہو، یعنی بازار ہو، ایسا ہاسپٹل ہو جو انسان کو زیادہ پیش آنے والے امراض میں وہ کفایت کرتا ہو. ایک عدالت اور کچہری بھی ہو کہ جس کے اندر لوگ اپنے روزمرہ کے جو قضایا ہیں، ان کے جو ڈسٹریبیوٹ ہیں، مسائل ہیں، اس کو وہ حل کرتے ہوں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز گاؤں میں نہیں ہوتی، جمعے کی نماز کے لیے شہر چاہیے. اس لیے آپ نے وہاں پر ذکر کیا مصر. اور شہر کی تعریف یہ ہے کہ جہاں بلدیاتی نظام کچھ ہو، سڑکیں اچھی ہوں، بازار ہو، ہاسپٹل ہو، عدالت ہو، یہ وہ علامات ہیں جو شہر کی ہوتی ہیں. تو مصر کا نام اس لیے مصر ہے کہ وہ اس دور کی سیولائزیشن کے اعتبار سے بہت زیادہ سیولائز اور بہت زیادہ مہذب اور تہذیب میں بڑا مضبوط وہ شہر تھا. مصر میں جو بھی رولر آیا، جس نے رول کیا، تو مصر کے رولر کو، رول کرنے والوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اور ملک شام اور روم کے رولر کو جو ان پر رول کرے ان کو عربی کے اندر قیصر کہتے ہیں. اسی طرح خراسان اور فارس کے جو لوگ ہیں ان پر جو رول کریں
تو ان کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا ہے۔ یمن میں جو رول کرنے آئے ان میں جو اگر رول کوئی کرے تو ان کے بادشاہ کا نام تبع ہے، 3 تا الف با تا با اور عین، تبع۔ اور حبشہ اس وقت کی جو بڑی بڑی سیولائزیشن اور ملک تھے، ایتھوپیا جس کو آج آپ کہتے ہیں، اس میں جو حکومت کرنے آتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ لہذا فرعون ایک نہیں کئی ہے، قیصر ایک نہیں کئی ہیں، کسرا ایک نہیں کئی ہیں، کہ جو بھی ان کا رولر آیا تو اس کا نام یہ نام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو تھا وہ بھی فرعون تھا، یعنی یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، مصر کے بادشاہ بنے تھے، تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہیں بنے تھے اس وقت تک جو مصر پر حکومت کر رہا تھا اس کو بھی فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن ان تمام فرعونوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 500 سال بعد آئے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں زمانہ 400 سے 500 سال کا ہے، لیکن اب تک مصر میں جتنے رولر آئے جنہوں نے رول سنبھالا تھا ان میں سب سے ظالم اور سب سے بدبخت قسم کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا، اس لیے یہی فرعون کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا، یہ قبطی قبیلے کا تھا، قبطی قبیلے کا جو مصر کے اندر ایک قوم ہے ان کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ 2 قومیں اس وقت سامنے تھی، فرعون کی قوم قبطی تھی، بڑے قاف کے ساتھ، قاف با یا اور طوطے والی طا اور چھوٹی یا، قبطی قبطی قوم سے اس کا تعلق تھا، اور حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ایک اور بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سے مراد یہ ہے، بنی کہتے ہیں فیملی کو، اولاد کو، اس کی جنریشن کو، اولاد کو بنی، اور اسرائیل یہ نام ہے، یہ 2 الگ الگ ورڈ کا مرکب ہے۔ اسرائیل، اسرا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اب جس کو الگ الگ آپ کریں گے، اسرا جیسا سبحان الذی اسرا پڑھتے ہیں، الف سین را اور الف، اسرا اس کا معنی ہے بندہ، عبد بندہ، اور ایل بمعنی اللہ، تو اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل نیم ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ حضرت یوسف کون ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، لقب تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ۔ تو ان کی جتنی اولاد آئی ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل جب کہیں گے تو اس سے مراد وہ یہی ہے، کیونکہ سارے انبیاء جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، پھر آگے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، الی آخری علیہم السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے۔ آپ کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو فرعون نے خواب دیکھا۔ فرعون نے خواب یہ دیکھا کہ پہاڑوں سے ایک آگ آ رہی ہے بڑی تیزی میں، اور اس نے آ کر فرعون کے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فرعون ڈر کر اٹھا، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے تعبیر کرنے والے اور خواب کے معنی بتانے والے معبروں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ جوانی کے مرحلے میں پہنچے گا، اور اس کو اتنی طاقت مل جائے گی کہ وہ تیرے رول کو ختم کر دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، اور وہ اس پر مکمل کنٹرول کرے گا۔ فرعون ڈر گیا، اور فرعون اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں اتنا تھا کہ معاذ اللہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کہتا تھا کہ میں رب العلا ہوں، معاذ اللہ۔ اب جب اس کو یہ خواب نظر آیا تو اس نے ڈر کر جناب جو ہے کہ یہ اعلان کر دیا اور یہ بات کہہ دی کہ مصر میں جتنے بھی لڑکے پیدا ان کر دیا جائے، اللہ ان کی ماں کی گود میں مار دیا جائے، پتہ چل جائے ان کی مخبریں جو دائیاں تھیں، جو بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، جو نرسیں تھیں، نرسنگ کرتی تھی، یا کوئی خواتین مخبریاں کرتی تھی، وہ فرعون کے دربار میں جا کر بتا دی کہ فلاں جگہ پر جناب بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ آ کے چیک کرتے تھے کہ جناب یہ بچہ بیٹی ہے تو چھوڑ دیتے، بیٹا ہے تو اس کو مار ڈالتے تھے۔
فرمایا گیا کہ 40,000، ایک روایت میں کہ 70,000 سے زیادہ بچے مارے گئے. کئی سالوں سے یہ بچوں کو مارنے کا رواج باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس گویا کے سلسلے میں چلا آ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت ڈر گئی. آپ کی والدہ مومنہ تھی. انبیاء کرام کی والدہ مومنہ ہوتی ہیں، ان کے والدین مومن ہوتے ہیں. تو آپ کو ڈر لگ گیا یہ بات سے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا اور پیدا ہونے کے قریب ہے تو اس کے ساتھ بھی قوم یہ کرے گی. تو اللہ رب العالمین سورۃ القصص میں فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. سبحان اللہ، یہ شان تھی آپ کے امی جان کی. اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی امی پر. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ اور گھبرانا نہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، آگے اس کو ذکر کرتے ہیں، پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. لیکن یہاں وحی کا معنی ہے الہام. وحی کہتے ہیں، اس کا لٹرلی معنی، لغوی معنی یہ ہے اشارۃ بالسرعہ، جلدی سے کسی چیز کا اشارہ دینا، اور اتنی جلدی دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں وحی. لیکن شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نبیوں کے سینے پر اتارتا ہے وہ ہے وحی. اور جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ عورتیں نبی نہیں ہوتی، عورتیں نبی نہیں ہوتی، عورتیں رسول نہیں ہوتی. قرآن کی زبان ہے، عربی زبان ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن ترجمے سے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں، اور گمراہی بھی جب سے بڑی ہے جب سے ترجمے عام ہوئے. جب تک قرآن کے ترجمے نہیں ہوتے تھے تو آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ قرآن بہت آسان ہے. جب سے قرآن کا ترجمہ شروع ہو گیا ہر بندہ کہے یہ قرآن تو بہت آسان ہے، کوئی بھی پڑھ کے سمجھ لے، کوئی بھی بات کر لے. میں نے کہا تمہارے کالج یونیورسٹیوں کی کتابیں اتنی آسان ہیں، کوئی کہے تو تم کہو گے یہ کیا بات کر رہے تو کالج یونیورسٹی کی کتابیں آسان ہیں، اس کے لیے تو یہ پڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کا کلام ایسی کہ کوئی بھی ایرا غیرا تو خیرا اٹھائے اور ترجمہ پڑھتے رہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کسی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، قرآن مکالمہ ہے. اور مکالمہ جب ہوتا ہے اور جو لیکچر کی صورت ہوتی ہے اس کا ترجمہ سب سے مشکل ہوتا ہے. اس کو آپ باقاعدہ بریکٹ در بریکٹ کر کے آتے ہیں. اسی لیے قرآن کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے اس کی کامنٹری کی، اس کی انٹرپریٹیشن کی. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے میں آسان انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو قرآن کی کامنٹری لکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، ان کو تقریباً 15 علوم پر مکمل دسترس ہونی چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں مثلاً آپ دیکھیے، آپ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، بنتے آپ ڈاکٹر ہیں لیکن پڑھتے آپ 32 کتابیں ہیں. تو 32 کتابوں کو جمع کر کے وہ علم سمجھ میں آتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم ہیں. تو ان 15 علوم کو آپ سمجھیں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. مثلاً سب سے پہلی چیز، اب میں آہستہ سے آگے بڑھ رہا ہوں یہی وحی کا معنی کھولنے کے لیے. واقعے کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، واقعے کے ساتھ شرعی مسائل آئیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیے قرآن عربی زبان میں، تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کے لیے بندے کو عربی کی لغت چاہیے. لغت سے یہ پتا چلے گا کہ معنی وضعی کیا ہے. ایک لغت کے بعد ہمیں گرامر کی ضرورت ہوگی جس کو ہم صرف و نو کہتے ہیں. صرف گرامر، عربی گرامر 2 حصوں میں بٹتی ہے. ایک ہے صرف سواد کے ساتھ، بمعنی پھیرنا، بدلی کرنا، ایک لفظ کو دوسری طرف بڑھانا. ایک ہے نحو. صرف گرامر میں یہ ہے کہ جس میں آپ کو لفظ بولنے کا طریقہ آتا ہے اوزان کے ذریعے، کہ ایک لفظ آپ کو بتا دیا جاتا ہے، دوسرا لفظ اس سے ملتا جلتا اس وزن پر آ گیا تو آپ اس کو بولنا سیکھیں گے اوزان کے ذریعے. تو عربی گرامر 2 حصوں میں ہے، ایک ہے صرف، ایک ہے نحو. صرف کے اندر آپ کو پروننسیشن سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کا ساؤنڈ کیسے نکالیں گے، بولیں گے کیسے. ایک کیونکہ زبر زیر تو عربی زبان میں نہیں ہوتے، قرآن پہ بھی زبر زیر نہیں تھے. یہ تو بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو عربی گرامر کے موجد ہیں، فاؤنڈر آف عربی گرامر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ.
کیونکہ حضرت علی کے سامنے بندے نے غلط عربی بولی تھی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ لوگ عربی غلط بولتے ہیں، تو آپ نے پھر قوانین اور پرنسپلز ایجاد کی، پھر اس میں ترقی ہوتے چلے گی، لیکن اس کو بنانے والے، اس کی بیسک بنانے والے جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھا کہ قرآن پر زبر زیر جن لوگوں نے لگایا وہ حضرت علی کے شاگرد تھے۔ 12ویں جلد میں اس کی پوری تفسیر گویا کہ موجود ہے، کیونکہ عربی زبان میں زبر زیر نہیں ہوتے، یہ اردو کی طرح لکھی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ایک ہے صرف، صرف وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو اس لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ آئے گا، نحو وہ علم ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس پر زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے، اور آخر کے اندر حرکت جو آ رہی ہے وہ زیر آئے گا، زبر آئے گا، جزم آئے گا، کیا ہے۔ تو قرآن کے ترجمے کے لیے پہلے تو آپ کو لغت چاہیے، دوسرا پھر عربی گرامر چاہیے، دو۔ تیسری چیز علم البیان ہے۔ علم البیان سے مراد یہ ہوتا ہے، مثلا میں آپ اگر انگریزی زبان سیکھ بھی لیں، لیکن اس زبان کی نزاکت آپ کو جب آئے گی جب آپ انگریزوں کے ساتھ رہیں گے، جب وہ آپ کے مزاج میں رچ بس جائے گی زبان، تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لفظ کس نزاکت سے بولا جاتا ہے اور کب بولا جاتا ہے۔ اس لیے جو بندہ، اب ظاہر سی بات ہے ایک زبان کی تعبیر ہوتی ہے، تعبیر سے مراد، جیسا ہنسنا نہیں، اس بات پر میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر جس طرح کہ آج کل ایک لطیفے کے دور پر کہا جاتا ہے مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن، لفظ تو اس نے صحیح بولا ہے لیکن ایسی تعبیر انگریزی میں نہیں ہے۔ آپ فرق سمجھ، دل کو ہارٹ کہتے ہیں، باغ کو گارڈن کہتے ہیں، باغ باغ، گارڈن گارڈن۔ تو اگر کوئی انگلش میں یہ لفظ بولے، جس طرح کے لطیفہ بنتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے بھی کہا مجھ پر انگلش میں وہی آتی تھی، آئی لو یو، توبہ استغفر اللہ، اور کہتا ہے، مرزا کہتا اپنی کتاب میں، اس کی خزائن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتا مجھ پر انگریزی میں وہی آتی تھی اور انگریزی مجھے آتی نہیں تھی، تو میرے قریب میں ایک ہندو لڑکا تھا، میں اسے ترجمہ کروا لیتا تھا۔ تو مرزائیوں کچھ شرم کرو، تم نے وہی کا بھی مذاق بنایا، تم نے نبوت کا مذاق بنایا، تم نے دین کا مذاق بنایا، اور وہ کانے ملعون کو، اس ملعون کو تم نے نبی کا درجہ دیا، جو ملعون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی وحی کا ترجمہ ہندوؤں سے کرواتا تھا اور وہی مجھ پر انگریزی میں آتی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جو انجیل جو آتا تھا، انجیل فرشتہ جو آتا تھا، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ اب دیکھیں کیسا مذاق فرشتوں کا، اس پر ہنسیں یا روئیں۔ اور اس حکومت میں مرزائی بہت پرسکون ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، جتنے خاموشی سے مرزائی پرسکون ہے نا، تو مجھے اس گورنمنٹ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ اندر اندر نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا یہ گردن جو ہمارے سر پر رکھی ہے نا، یہ رسول اللہ کی عزت کے لیے رکھی ہے۔ اس حکومت کو بھی اگر یورپ کے ٹکڑے پالنے تو وہاں جائے، یہاں پر انشاءاللہ ختم نبوت ہی رہے گا، اس لیے کہ اس قوم کی اکثریت، یہ ملک اسلامی جمہوریہ ہے اور مسلمان ہے وہ جو خدا کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کو مانتا ہے اور آپ کو آخری نبی مانتا ہے۔ ہم کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی انتہا پسند نہیں، اپنے حق کی بات مظلوم، اور ہم اپنی بات کر رہے ہیں مظلوم ہو کر، ہم نہ دہشت گرد ہیں، نہ کسی کو مار سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ کسی کی ماں کو یہ کہا جائے کہ نہیں تمہارا شوہر یہ نہیں یہ ہے، تو اس کے دل پر کیسے گزرے گی؟ اس سے زیادہ حساس مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، تو لہذا اس کو کبھی ذہن میں مت لائیے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس مسئلے میں جذباتی ہو جاتا ہے تو یہ اس کے جذبات ضرور ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر وہ جذبات میں بھی آ رہا ہے تو وہ جذبات میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا وہ بنیادی حق ہے، اس کا حق آپ اس کو دے نہیں رہے ہو۔ تو فواد چودھری جیسے ملعون جو لوگ ہیں، جن کو لکھتے وقت لگتا ہے کہ فٹ بال چودھری، اب فواد کو اگر آپ فٹ بال چودھری، تو اس قسم کے ملعون برساتی منڈک پیدا ہوتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے لحاظ کے لیے اپنی صفوں کو مضبوط رکھیں۔ لہذا قرآن کے ترجمے کی طرف جو میں آ رہا تھا، آپ کے سامنے بات کی کہ ایک لغت ہے، ایک گرامر ہے، ایک بیان ہے۔ بیان سے مراد یہ ہے کہ اہل زبان کے ساتھ ایسے رچ بس جانا کہ ہم الفاظوں کو تو یاد کر لیں، لیکن وہ الفاظوں کے ساتھ اس چلن کو، اس سٹائل کو، اس ڈھنگ کو، اس انداز کو بھی سمجھے کہ وہ اس کیفیت کو کس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن، انگلش تو غلط نہیں ہے لیکن تعبیر غلط ہے۔ دل کی خوشی پر یہ تعبیر انگریزی میں نہیں بولی جاتی۔
لہٰذا یہاں سے پتا چلا کہ صرف زبان آنا کافی نہیں، تعبیرات کو سمجھنا بھی کافی ہے، اور وہ علم بیان سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں بالکل رچ بس جانا، اور ایسا رچ بس جانا کہ جس طرح بندے کو خیال اپنی مادری زبان میں آتا ہے، ہر بندہ چاہے وہ یہاں سے جا کر امریکہ میں بس گیا ہو لیکن اس کو خیال اور دھیان آئے گا تو اپنی مادری زبان میں آئے گا۔ تو عربی میں بندہ ایسا گم سم ہو جائے کہ اس کو خیال بھی آئے تو پھر عربی زبان میں آئے تو پتا چلے کہ ہاں اب عربی اس کی روح اور جسم میں ایسی اتر چکی ہے کہ اب یہ کسی کی بھی لب و لہجے کی نزاکت کا مکمل میننگز اور اس کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے علم بیان۔ چوتھی چیز اس کے اندر ہے علم العقائد، کہ جس کے لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ ترجمہ اس کے لیے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اب آپ دیکھیے علم العقائد، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس میں مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن عربی زبان میں مکر اللہ کے لیے بولنے میں کوئی عیب نہیں۔ اگر اس کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو ہماری زبان میں ترجمہ اگر کریں گے تو مکر کا معنی ہمارے وہاں دھوکہ ہوتا ہے، مکر کا معنی دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہے عربی ورڈ، لیکن وہ عربی میں جب کیونکہ ٹرانسلیٹ کوئی آسان کام تو نہیں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں لیکن ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس زبان کی روح کو اپنی روح میں لانا ہے۔ صرف الفاظ کو اتاریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب مکر کا معنی آپ کے ڈکشنری کے اندر دھوکہ ہے، آپ کے ڈکشنری کے اندر مکر کا معنی جناب جو کہ چال بازی ہے، مکر کا معنی فریب ہے، لیکن آپ نے مکر کا معنی کرنا ہے لیکن ایسے کرنا ہے جو وہ زبان والے کرتے تھے۔ تو امام احمد رضا نے جب ترجمہ مکر کا کیا تو اہل عرب کے دماغ سے دماغ جوڑ کا ترجمہ کیا خفیہ تدبیر، اور عرب والے مکر کا معنی لیتے ہی خفیہ تدبیر میں ہے، تو کچھ لوگوں نے مکر کا معنی مکر میں کر دیا، تو یہ تو اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ لوگوں نے مکر کا معنی لٹرلی لے لیا لیکن انہوں نے دیکھا نہیں کہ ترجمہ ہو کس کے لیے رہا ہے، اس لیے کہ ان کی عربی تو اچھی تھی، گرامر اچھی تھی، لیکن عقیدے کا علم انہوں نے نہیں ٹھیک سیکھا تھا کہ یہ لفظ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا۔ اب مثلا آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ فرمائیے نبی کہ یا اللہ رحم کر میرے ماں باپ پر جس طرح انہوں نے مجھے پالا۔ تو یہ خطاب تو حضور سے ہے، تو کیا حضور کے والد عبداللہ اس وقت حیات تھے؟ سرکار کی امی جان اس وقت حیات تھی، لیکن قل سے مخاطب تو حضور ہی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ جیسا سورہ زمر کو اگر آپ دیکھیں، سورہ زمر میں ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطُنَّ، اگر آپ نے شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اب یہاں پر حاضر کی ضمیر حضور کے لیے ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، اگر یہ معنی حضور کے لیے کریں گے تو بندہ اسلام سے باہر چلا گیا۔ تو یہ ہے وہ علم العقائد جو آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت اتری تو ہے، خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جائے۔ تو یہ قرآن کے ترجمے میں چوتھا علم ہے جو میں اس طرح 15 علم کی ڈیٹیل ہے۔ خالی ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن آسان ہے اس نے قرآن پر جھوٹ باندھا ہے، لیکن یہ قرآن آسان ہو گیا ہے، قرآن آسان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو ان پر آسان نہیں ہوا جن کی زبان عربی تھی۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر آپ تقریر کریں گے، نہ خود سمجھ میں پائیں گے نہ دوسرے کو سمجھا پائیں گے اور بات گڑبڑ کر جائے گی۔ اس طرح میں نے چند آیت آپ کے سامنے ابھی آسان کے ساتھ میں نے گویا کہ عرض کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ابو یعقوب علیہ نبی علیہ السلام حضرت یوسف کی محبت میں بہت روئے تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ فی ضلال قدیم۔ اب مانا کریں اس کا، دلال تو گمراہی کو کہتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دلال قدیم میں ہے، پرانی ضلال میں ہے، اور جن کے بارے میں کہہ رہے وہ نبی ہے۔ تو یہاں پر اب آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہاں پر ضلال کے کئی معنی آتے ہیں، تو یہاں سے کون سا معنی اٹھایا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں سے محبت والا معنی اٹھایا، فی ضلال قدیم، ہمارے ابو ان کی محبت میں بہت پرانے ہیں، ورنہ یہی ضلالت ولضالین۔ اب ادھر ولضالین میں آپ آئے تو معنی گمراہی کا کیا آپ نے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ حضور کے لیے استعمال ہوا، ضالًّا ولضالین۔ سورہ فاتحہ میں ولضالین کا معنی گمراہی ہے، یہی معنی اگر ادھر حضور کے لیے کریں گے آپ معاذ اللہ تو اسلام سے گئے آپ۔
چونکہ دل کا معنی ایک محبت کے بھی آتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہاں ترجمہ کیا وجد کا دالن فہدا، پایا تمہیں، وجدہ کا آپ کو پایا، وجدہ کا دالن محبت میں پایا، فہدا تو آپ کو راہ عطا فرمائی۔ تو اتنی تمیز اور اتنا اس کے پاس سکوپ اور اتنا ذہن اس کا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ کیا ترجمہ کر رہا ہے، ورنہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو رنگ بتا رہا ہوں تاکہ وہی کے معنی کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ یستہزئ، استہزاء کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں آپ نے تو میرا استہزاء کر دیا، آپ فلاں کا استہزاء کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ کہہ رہا اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے گرامر تو مضبوط کی، لغت مضبوط کی، علم البیان اور عقیدے میں اتنے کمزور رہے کہ ترجمہ کر گئے اللہ مذاق کرتا ہے۔ اب استہزاء کا معنی بنتا ہی مذاق ہے، لیکن اس کو دیکھو کہ یہ معنی اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف آپ کو اس فن کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے اس کو نیچے اتارنا، کیونکہ یہ اللہ، لہذا قرآن ترجمے سے نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک اس کے ساتھ حضور کی احادیث، آثار صحابہ، اسلاف کے اقوال، جس کا مختصر ترجمہ، کوئی جامع تفسیر جب تک اس کے ساتھ نہیں ہوگی، جب تک آیت کا کانٹیکس اور مطلب نہیں پتا چل سکتا۔ کیونکہ حدیث کا سب سے بڑا فائدہ قرآن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آیت اتری کہاں پر تھی، اس کی وجہ کیا تھی، بات کن لوگوں سے ہو رہی تھی، اس کی پوری ہسٹری جب سامنے آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں اچھا اس کانٹیکس پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کے لیے تمام علوم۔ اب آئیے یہاں پر آپ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گھبراہٹ لگ گئی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو اگر پتا چل گیا تو وہ میرے بچے کو مار دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی امی کی طرف۔ اب وحی کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر اب وہ معنی نہیں ہوگا جو انبیاء کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وحی کا معنی شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں نحل، شہد کی مکھی کو بھی وحی کی کہ وہ شہد کیسے بنائے گا، کیسے بنائے گی۔ تو وحی کا معنی کہیں پر لٹرلی ہوتا ہے، کہیں ٹرمز میں ہوتا ہے۔ شرعی ٹرمز میں وحی کا معنی کیا ہوگا؟ جب اس کو شرعی ٹرمز میں لیں گے تو معنی یہ ہوگا اللہ کی وہ بات جو شریعت کے طور پر اللہ نبیوں پر کرتا ہے۔ جب لٹرلی معنی ہوگا تو لٹرلی معنی میں یہ معنی الہام کے بھی ہوتا ہے، جلدی سے کسی کو سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، دوسرے سے چھپانے کر بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یا اوحینا شرعی ٹرمز میں نہیں، لٹرلی اور لغوی معنی میں آیا کہ سب سے چھپا کر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ایک بات اتار دی۔ تو اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی امی کو جب یہ ڈر لگ گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا۔ آگے پھر الہام کی تشریح کریں گے، بس اتنا یہاں پر کافی۔ فرمایا ان ارضعیہ، فرمایا کہ آپ اس کی مرضیہ ہو، آپ اس کو دودھ پلانے والی ہو، آپ دودھ پلائیے اسے۔ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ کو ڈر لگے اس بات پر، خفتی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر آپ ڈرنے لگو اور آپ کو ڈر لگے کہ سپاہی آ گئے ہیں اور میرے بچوں کو مجھ سے لے لیں گے، کیونکہ فرعون نے یہ کہا ہے کہ جو لڑکا پیدا ہو مار ڈالو اس کو، تو اللہ فرماتا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور آگے ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہ ایک پیٹی کے اندر رکھ کر، کیونکہ کہیں اختصار سے ذکر ہوا ہے، کہیں تفصیل سے ذکر ہوا، اس کو کسی صندوق میں رکھ دینا موسیٰ کو علیہ السلام جو بچپنے میں، ان کو رکھ دینا اور دریا کے اندر بہا دینا، دریا نیل میں بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرنا بالکل نہیں، بچہ تو تیرا ہے، تو ماں ہے، لیکن جب تو دریا میں ڈال دے گی نا تو ڈرنا بالکل نہیں۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور اے ام موسیٰ غم تو نے نہیں کرنا، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور ہم پر بھروسہ رکھ کہ یہ بچہ تیری طرف ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو اپنے رسولوں کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ السلام کے لیے یہ سورہ قصص میں ذکر ہوا۔ تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جب ڈال دیا آپ نے، حضرت سیدہ یوحانز نے، حضرت موسیٰ کی امی نے آپ کو جب دیکھا کہ مخبری ہو گئی ہے، قریب ہے کہ گھر کے اندر کوئی گھس جائے گا، اور یعنی میں اس طرف چل رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا رب اشرح لی کی کیوں تھی، یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ دعا تاکہ یہ واقعہ یاد رہے گا تو پڑھنے میں لذت بڑھے گی، یہ دعا کو پڑھنے میں لذت آئے گی، تاثیر آئے گی، اور لذت و تاثیر ہی نہیں،
روحانی طور پر اس کے وہ تمام لطائف بندے کو روشن ہو جائیں گے کہ اگر اس واقعے کے ساتھ بندہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھے. کہتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا جو شہد چکھتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے، لفظوں میں نہیں بتا سکتے یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ لفظوں کی بات ہی نہیں. پرفیوم کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے کہا سونگیں تو پتا چل جائے گا. میں لفظ میں تو نہیں بتا سکتا کہ خوشبو کیا ہوتی ہے. خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے تو بہت اچھی تو بہت سی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ محسوسات ہے جو اسے چکے گا اسے پتا چل جائے گا، جو ان برتن میں رکھ کر اسے چکے گا، جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس باسکٹ میں رکھا اور آپ نے اس میں جب آپ نے روانہ کیا تو وہ دریا سے ہوتے 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 گھومتا گیا یہاں تک کہ فرعون کا جو محل تھا، تو فرعون کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس کے گھر کے اندر سے نہر نکلتی تھی. یعنی باقاعدہ اس نے گھر اس طرح بنایا تھا خوبصورتی کے لیے کہ اس کے گھر کے آنگن سے نہر گزرتی تھی. تو جب وہ جیسے ہی وہ ڈولی، وہ باسکٹ، وہ پیٹی، وہ صندوق وہ وہاں سے گزری تو فرعون کی خادماؤں نے اسے جب روکا اور جب کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا، اتنا جمیل بنایا تھا. آگے سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا آپ سے پیار کر بیٹھتا تھا. اتنے وجیح چہرے والے تھے. جب عورتوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور وہ لے کر آئے آسیہ کے پاس. یہ فرعون کی بیوی تھی، بہت نیک خاتون تھی اور یہ بھی نبیوں کی اولادوں میں سے تھی، اور یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں. ان کا بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے. آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر اللہ نے سورہ ممتحنہ میں کیا ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا. 2 وہ تھیں جو جہنم رسید ہوئی اور 2 وہ ہیں جن کو اللہ نے نوازا. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ 2 عورتیں وہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی برائی کو وہاں پر ذکر کیا. لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی. اور 2 وہ خاتون تھی جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کی طرف آئے. ایک سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، کتنی پریشانیاں، کتنی تہمتیں اور کتنا ظلم ان پر کیا گیا، انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا. اور ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پالا اور حضرت موسیٰ پر ایمان لائی. فرعون کو جب پتا چلا نا، جب حضرت موسیٰ نے رسالت کا اعلان کر دیا تھا تو یہ ایمان لے کر آئی. تو فرعون کو جب پتا چلا کہ ہو یہ ایمان لے آئی ہے تو ان کو کہا میرے محل سے نکل جا. ان کے جسم پر جو گویا کہ شاہانہ لباس تھے رانی والے اور ملکہ والے کوئین کے، وہ سارے اتروا دیے اور ایک خسیس سا لباس ان کو دے دیا اور ان کو نکال دیا کہ ساری نعمتیں، پاؤں سے جوتے بھی نکال دیے اور گویا کہ سر سے وہ ریشمی دوپٹہ بھی ہٹا دیا اور ان کو صحرا میں لے آیا. تمہاری سزا یہ ہے. انہوں نے کہا تم میرے ساتھ کچھ بھی کر تب بھی میں موسیٰ اور اس کے رب کو مانوں گی، مجھے تیری نعمت نہیں چاہیے. اس وقت حال یہ ہوا کہ ان کو باندھ دیا گیا درخت کے ساتھ اور فرعون نے یہ کہا کہ ان کے ہاتھوں میں کیل لگاؤ اور عورت ذات دیکھیں آپ، اور ان کے پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوکو. تو جب ان کے پاؤں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی تھی تو وہ اس وقت کہنے لگی یا اللہ میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں تیری محبت کے لیے، میں تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے جنت میں گھر دینا جو سپیوں والا گھر، کیونکہ میں محل چھوڑ کر آئی ہوں، میں تخت چھوڑ کر آئی ہوں، میں بادشاہی چھوڑ کر آئی ہوں. تو یا اللہ مجھے ایسا محل بنا کر دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہو، نہ کوئی آواز ہو اور سب سے زیادہ حسن ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کی صدا کو سن لیا اور جنت میں ہم نے اس کے لیے وہ محل بنا دیا ہے جو موتیوں کا محل ہے. اور یہ شان میری ماں سیدہ خدیجہ کو عطا ہوئی. 2 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ نے محل تیار کر کے دیا ہے، اور محل بھی وہ قیمتی سپیوں کا محل. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں سرکار کے لیے جب غار حرا میں کھانا لے کر جا رہی تھی، ایک عمرہ کرنے والا بھی جائے تو ایک دن جاتا ہے 15 دن پھر نہیں جاتا. میری ماں صبح بھی جاتی تھی شام بھی جاتی. سرکار علیہ السلام 15 دن تک وہاں مراقبہ اور اعتکاف کرتے تھے. وہی آنے سے پہلے کھانا بھی لے کر جا رہی ہیں. 9 بچوں کو پال رہی ہیں. کتنے؟ 9 بچوں کو آپ نے پالا. کتنے؟ میں نے سیدہ خدیجہ کے یوم میں بیان 9 بچے. 9 بچے کیسے؟ 4 بیٹیاں تو آپ کی خود تھیں، ٹھیک ہے، اور 3 بیٹے حضور علیہ السلام سے تھے. یعنی 10 بچے کی بات میں کر، 3 بیٹے تو 4 بیٹیاں 3 بیٹے. ایک وہ بیٹا حضرت حالہ جو آپ نے اپنے پہلے شوہر سے لائی تھی 9. ایک حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کو سرکار نے گود میں لیا تھا. حضرت علی کو حضرت خدیجہ نے اپنی گود میں کھلا کر پالا ہے.
تو گویا یہ 9-10 بچوں کو انہوں نے پالا گھر کے اندر. اور کون تھی؟ ملیکہ تھی. مکہ میں سب سے بڑا بزنس آپ کا تھا. تو میری بہنیں اور میری مائیں دیکھیں، میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا کس خرافات کی طرف آپ جا رہی ہیں اور کن کی نقل ہے؟ کہنے کہ جی یہ تو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا میں کوئی تبرہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی چڑھا رہا ہوں. اسی آج سے 15-20 دن پہلے کی، ورنہ وہ ای میل ہمارے بچے آپ کو نکال کر دے دیں گے. فرانس کے اندر 32% ریشو آیا ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. فرانس میں. کہاں پر؟ ان کے باپ کا جہاں اڈا ہے فرانس میں، جہاں سے ان کو ایڈ آتی ہے. فرانس میں 32% ریشو ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. تو فرانس میں کبھی انہوں نے پلے کارڈ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اسلام آباد میں تو لگاتے ہیں. میں نے کہا پاکستان میں کہاں ظلم ہو رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہے کہ اندرون سندھ میں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، جو کل جلوس نکال رہے تھے. یہی لوگ ہیں، انہی کے وڈیرے کر رہے ہیں. وہاں تو مولانا آج بھی تقریر کر رہا ہے کہ عورت کا حقوق ہے، بہنوں کا حقوق ہے، ان پر تیزاب پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے، زبردستی ان کی شادی کروا دینا بڑا گناہ ہے، ان کو مار ڈالنا بڑا گناہ ہے. لیکن ان کو مارتا کون ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان پر ووٹ لینے والے. اور وہی اسلام آباد میں ان کے ساتھ ظالم کھڑے ہیں. بلاول بھٹو بیان دے رہا تھا کہ ہم علماء سے لڑ لیں گے. میں نے کہا بھٹو صاحب اپنی ماں کا لحاظ کرو، آپ کی امی جان بھی دوپٹہ پہنتی تھی، آپ کی امی جان بھی دوپٹہ پہنتی. اور یہ آپ کے سروکار جو اندرون سندھ کے اندر آج اگر ڈائری تو لہٰذا میں اس لیے اس پر زیادہ بول رہا ہوں کہ یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ اسلام کی روح کا مذاق ہے، یہ پاکستان کے فکر کے خلاف سازش ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم خود کتنا بڑا اللہ کے دین کو دھوکہ دینا ہے. جو عورتوں کے منہ پر تیزاب پھینک رہے ہیں وہ خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مقصد عورتوں کے لیے نہیں، ان کا مقصد اسلام کی دشمنی ہے، دین کی دشمنی ہے، قرآن کی دشمنی ہے. اور دیکھو خدا کا عذاب کیسا آیا. ایک وائرس کرونا، رو رو کے تھک گئے. ٹیلی فون کی بیل پر بھی کرونا، ٹی وی پر بھی کرونا. ہمارا ایکٹر وزیر اعلیٰ رو رو کے کرونا. کیسی ایکٹنگ کرتا ہے دیکھا آپ نے؟ رو رو کے ایکٹنگ کرتا ہے. کرونا کرونا کرونا. میں نے کہا ہر جگہ کرونا. وہ کرونا اتنا چھوٹا آیا، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اتنا چھوٹا آیا کہ اس کو انالائز کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 500 گنا بھی اس کو بڑھائیں تو نہیں دیکھ سکتے. آج نقاب لگ گیا منہ پر، کپڑے پورے ہو گئے تم پر، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ پتھر بھی پیستا ہے. لہذا امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہیں انل منکر. جب تک آپ کی قوم غلط کو غلط نہیں کہے گی، وہ حاجی صاحب، سید صاحب، پیر صاحب بھی ہو، خدا ان کی دعاؤں، ان کی داڑیوں کو نہیں دیکھتا، ان کے بڑے بڑے مجموعوں کو نہیں دیکھتا. حضور نے فرمایا کہ تم نے نہیں انل منکر چھوڑ دیا، ذات کے لیے نہیں، شریعت کے لیے. غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا تو خدا تم سے دعا کی قبولیت کے دروازے بند کر دے گا، قبولیت کے دروازے بند کر دے گا. لہذا اب عبرت لینی ہے تو دیکھیے سیدہ آسیہ سے، فرعون کی بیوی ہیں، اتنے بڑی بادشاہ، ملکہ، پوری ریاست کا اسٹیٹ اس نے اللہ کے نام پر چھوڑا. پاؤں پر کیل ٹھوک دیے گئے، لیکن اس نے کہا کہ یا اللہ تیری راہ میں مجھے یہ مل رہا ہے. فرعون کو اس نے کہا میرے جسم کی چمڑی بھی اتار دے تو، تب بھی میں موسیٰ کا کلمہ پڑھوں گی اور اس کے رب کا کلمہ پڑھوں گی. میری ماں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 9 سے 10 بچوں کو پال رہی ہیں، ملکہ ہیں، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں. لیکن جب حضور کے نکاح میں آئی تو سارا بزنس حضور کے حوالے کیا اور وہ خود گھر میں چلی گئی. میں نے کہا آپ تو پلے کارڈ پر نام عورتوں کا لکھ رہی ہیں، تو عورتوں میں تو سب سے مشرفہ سیدہ فاطمہ ہے، ان کا بھی نام لکھتے نا. عورت کی عزت جب تک عزت ہے جب تک وہ سیدہ فاطمہ کے رستے پر ہے، سیدہ ختیجہ کے رستے پر ہے. توجہ ہے آپ کی. اس وجہ سے عورت کی عزت ہے، اس وجہ سے عورت کا مقام ہے. ورنہ یہ دیکھو ابھی میں نے 2 عورتوں کا ذکر قرآن سے آپ کے سامنے کیا، اور یہ دیکھو فرعون کی بیوی ہے لیکن ہے مومنہ. اللہ نے ان کو کیا مقام دیا. سیدہ ختیجہ جب جا رہی ہے کھانا لے کر غار حرا میں تو جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی اہلیہ محترمہ آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں. اب وہ برتن میں سالن لا رہی ہیں اور پانی لا رہی ہیں آپ کے لیے. ان سے کہو اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے.
اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور جبریل میں سلام بھیج رہا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا، بخاری شریف، جنت میں ایک محل بنا دیا گیا ہے موتیوں کا کہ جس میں نہ شور ہوگا نہ شغف ہوگا۔ یہ شان اللہ رب العالمین نے دو خاتونوں کو عطا فرمائی۔ اللہ اس کا صدقہ ہماری بیٹیوں ہماری ماؤں کو عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک بزرگ ہستی کا ادب کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ فرعون کی بیوی ہے لیکن مومنہ ہے، جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھایا تو دل میں پیار اتر گیا، پیار آ گیا۔ اللہ کے فرعون نے جب گود میں اٹھایا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، وہ ان کا دشمن تھا اور ان پر وہ غم تھا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے گھر میں، اور جو میرا بھی دشمن تھا اور موسیٰ کا بھی دشمن تھا، اس کے گھر میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ فرمایا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کو غصہ ہے، یہ تو لڑکا ہے، مار ڈالو اس کو، تم نے کیسے لے لیا آسیہ؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ باتیں اللہ کو اتنی قدرت کو اچھی لگی ہے کہ واقعی اللہ اتار رہا ہے۔ فرمایا وقالت، کہا سیدہ آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے فرعون سے، فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہاں مار رہا ہے اسے؟ کیا بات کر رہا ہے تو؟ لا تقتلوہ، اسے مارنا نہیں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہا مارنا نہیں اس کو، شاید اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں نفع دے دے، اور کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، بیٹا بنا کر ہم اسے پالے۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کیا قرآن کہتا ہے، ادھر حضرت موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی جو ماں ہے ان کے دل میں گھبراہٹ ہے، میرا بچہ کہاں چلا گیا، میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَاد، فؤاد دل کو کہتے ہیں نا، بے چین دل کو۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے دل میں گھبراہٹ ہے، ہائے میرا بچہ کہاں چلا گیا، میں نے تو لہروں کے حوالے کر دیا تھا، وہ ندی کے جھونکوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا، کیا معاملہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فوراً، اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے فوراً، ضرور قریب تھا کہ وہ اس حال کو کھو دیتے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کیدت لتبدی بہ، یعنی جو ہم سے عہد اس نے کیا تھا کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں تیرے پر اعتماد کرتی ہوں کہ تو اس کی حفاظت فرمائے گا، اور میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم سے کیے عہد میں ماں کی ممتا تھی نا، کمزوری آنے لگی کہ ہائے میرے بچے کا کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ باندھتے، لتکون من المؤمنین، ہم اس کے دل پر اگر ڈھارس نہ باندھتے تو اس سے جو ہم نے اپنے وعدہ یقین کا کیا تھا وہ کہیں اس میں کمزور نہ پڑ جاتی۔ اتنے میں ہوا کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا آگے ذکر کرتا ہے کہ اس کا خلاصہ سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر آتا۔ اب جب حضرت موسیٰ کو لایا گیا فرعون کے دربار میں، آپ دودھ کسی کا نہیں پیتے، دودھ پلایا جا رہا ہے، اور محبت اللہ نے دل میں اتنی ڈالی ہے کہ فرعون بھی رو رہا ہے کہ دودھ پی لے، دودھ پی لے، گود میں کھلا رہا ہے، فرعون اتنا سخت دل۔ دیکھو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی محبتیں کہاں کہاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور سیدہ آسیہ بھی رو رہی ہیں اور بڑی پریشانی ہے ان کو، تو خبر پہنچ گئی، یہ اطلاع پہنچ گئی، اور قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے اس بات کو کہ جس وقت آپ کی ڈولی، وہ باسکٹ اور وہ پیٹی جب سمندر میں، دریا میں بہتے ہوئے جا رہی تھی، تو آپ کی بہن جو تھی جن کا نام مریم تھا رضی اللہ عنہا، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ جاتا کہاں پر ہے۔ جب ان کو پتا چل گیا اچھا یہ تو فرعون کے دربار میں آیا ہے، اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، تو آ کر اپنی امی کو بتایا کہ وہ تو فرعون کے دربار میں، تو وہ ڈر گئی کہ فرعون تو مار ڈالے گا۔ فوراً انہوں نے بھیجا وقالت لاختہ قصیہ، فوراً ان سے کہا اپنی بیٹی سے کہ جلدی جا، بھاگ کر جا، اور جا کر تو دیکھ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کہ وہ لوگ میرے بچے کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ اللہ فرماتا وہ حرم، کیا جملہ ہے قرآن کا دیکھیں، وہ حرمنا علیہ مراضع من قبل، جتنی دودھ پلانے والی تھی سب کے دودھ کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔ موسیٰ کسی سے منہ لگاتا ہی نہیں، گود میں آتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ، اور ہم نے حرام کر دی اس کے لیے سب دائیوں کا دودھ۔ تو اتنے میں آپ کی بہن وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور آپ نے یہ کہا فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، لو اہل بیت کا مسئلہ بھی یہاں حل ہوتا ہے، لفظ اہل بیت کا مسئلہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں بیویاں نہیں آتی، مائیں نہیں ہے، تو میں نے کہا یہاں پر یہ اہل بیت سے کوئی مرد کو بلا رہے ہیں وہاں پر،
وہ بیوی کہہ رہی ہے، خاتون کہنے لگی بیٹی، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، وہ بولی فرعون کی بیوی سے، رکو رکو میں تمہیں ایک گھر والے بتاتی ہوں، یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جو تمہارے اس بچے کو پالیں گے بھی، اور میں ان کو جانتی ہوں بچوں کو پالنے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، یعنی خود ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں، اور وہ بچوں کی بڑی خیر خواہ ہے۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی والدہ کی طرف، یعنی وہ گئی اور اپنی والدہ کو لے کر آئیں، اور وہاں پر باقاعدہ پیسہ بھی طے ہوا کہ اتنے دن تم دودھ پلاؤ گی، اس کے تمہیں پیسے ملیں گے، یعنی پیسہ بھی اللہ نے دلوایا، اور بچے کو ماں کے سینے کے قریب بھی کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کھائیں، اور انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ جب تم پانی میں ڈال دو گی نا تو اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں سنبھال لے گا، بچا دے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ فرماتا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اس طرح یقین رکھیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے رکھا تھا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اسی گھر میں 30 سال کے ہو گئے، کتنے؟ 30 سال کے، وَاسْتَوَىٰ، اور زوردار بھی ہو گئے، مضبوط بازو والے، اللہ نے طاقت بھی حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم اور حکم اور دانائی اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرماتا ہے، عطا فرمائی، یعنی بہت پاکیزہ اور دنیاوی چیزوں کے تمام علوم ہم نے عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم صلہ نیکوکاروں کو دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک واقعہ آگے ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اللہ فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر کے اندر آئے، اور اس شہر میں جب آپ پہنچے تو دوپہر کے وقت تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یقتتلان، یہاں معنی قتل کا نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو اتنی فصاحت ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ کس معنی میں، کس پیرائے میں، کس طریقے سے استعمال ہوگا۔ ھذا من شیعته وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، شیعہ بمعنی گروہ کے ہوتا ہے، شیعہ کہتے ہیں گروہ، ھذا من شیعته وھذا من عدوہ، جو دو بندے لڑ رہے تھے نا تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا تھا، یعنی بنی اسرائیل کا تھا، آپ کی برادری کا، اور وھذا من عدوہ، اور ایک آپ کا دشمن جو فرعون ہے اس کی برادری کا تھا، یعنی قبطی تھا، دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ فاستغاثوا الذین من شیعته، جو آپ کی بنی اسرائیل کا تھا نا وہ حضرت موسیٰ کو کہا حضرت آئیے یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیے۔ تو فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، تو اس نے بلایا اس دشمن کے اوپر کہ آپ آئیے اور میری جان اس سے چھڑائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو لڑنا اچھی بات نہیں ہے، آپ پیچھے ہو جاؤ، آپ پیچھے ہو جاؤ۔ تو جو فرعون کی جماعت کا بندہ تھا نا وہ زیادہ مست ہو رہا تھا، اس کو سمجھا رہے تھے تو وہ سمجھ نہیں رہا، آپ نے کئی دفعہ سمجھا بھائی چھوڑ دو، دفعہ دفعہ کرو، بہت سمجھایا نہیں سمجھا۔ اللہ کہہ رہا ہے فوقظہ موسیٰ، ایک کھینچ کر جب مٹھی ماری اس کے منہ کے اوپر حضرت موسیٰ نے، فقضى علیہ، وہ نپٹ گیا، ایک گھونسے میں اس کا کام ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حضرت موسیٰ نے گھونسا مارا اور میرے آقا نے احد پر ایڑی رکھی ہے۔ جامع ترمذی بخاری میں حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام احد کے پہاڑ پر، وہ پہاڑ ایسا ہے جس کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، اتنا اونچا ہے، اور یوں دیکھنا پڑتا ہے ایسا، یوں دیکھنا پڑتا ہے ایسا، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ جس کے دامن میں میرے آقا کاشف القربات آرام فرما رہے ہیں۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ پہاڑ ہلنے لگا، تو سرکار علیہ السلام نے اپنی ایڑی بلا تشبیہ ایسی ایڑی لگا کر، اور ایڑی کسی چیز کو لگایا تو جہاں ایڑی کی ضرورت ہو، جہاں اس سے زیادہ زور ہو تو پھر بازو ہاتھ لگایا جاتا ہے، تو سرکار نے صرف ایڑی لگائی وہاں پر، ارکض یا احد، رک جا اے احد، اسبت یا احد، اسبت احد، رک جا ایک احد، فإن علیک نبی والصدیق وشہیدان، تو کیسے ہل رہا ہے، یہ بچکانہ حرکت کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہے۔ ایڑی لگانا تھا ہمارے آقا کا علیہ السلام کا، احد اسی وقت رک گیا۔ میرے امام یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہی احد، ایک ہی ٹھوکر سے، لفظ ٹھوکر میں دیکھو اس کی حقارت کو بیان کیا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، اللہ اکبر،
کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں. یعنی اللہ نے ہمارے نبی پاک کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور پردے میں رہ کر میری بہنیں جو سن رہی ہیں، دیکھیے اللہ نے ہمارے نبی پاک کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک ہی ایڑی سے صرف ایڑی لگائی اور احد کا پہاڑ جو تھا وہ رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا کھینچ کر مارا، اور حضرت موسیٰ کے گھونسے کی تاثیر بھی بڑی لاجواب ہے. درس کو یہیں ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت ہوتا ہے. بخاری شریف میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے اس کی عرض کریں گے. بڑا زبردست واقعہ ہے، چند چیزیں اس میں اور آتی ہے. عام قصوں سے ہٹ کر کچھ شرعی مسائل بھی اس میں ڈسکس کریں گے، جس طرح آج ہم نے کچھ کیے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے علاقے سے نکل گئے اور آپ آئے یہاں تک کہ فرعون غرق ہو گیا اور آپ بہت تھک چکے تھے، اور آپ آئے بیت المقدس کے قریب. اللہ اس کے صدقے وہاں پر جانا ہمارے لیے آسان کرے. کچھ باتیں ایسی جو مائک پر نہیں کر سکتے، خیر اللہ جانا آسان کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ہیں، وہ رسول فرشتے. حضرت اسرائیل کا مذاق جائز نہیں، لیکن یہ مذاق نہیں ہو رہا، یہ حقیقت تھی. ہم نے اس کو مذاق میں نہیں لینا. حضرت اسرائیل سے بڑا رتبہ حضرت موسیٰ کا ہے دونوں رسول، لیکن ایک فرشتہ رسول ایک انسان رسول ہے، اور جو انسان رسول ہے فرشتہ رسول سے افضل ہوتا ہے. یہ شرعی قاعدہ ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جانور آپ کے آگے چل رہے تھے. اتنے میں حضرت اسرائیل آئے، کہنے لگے بس چلیے آپ کی روح قبض کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر میں تھے، آپ نے تھپڑ کھینچ کر مارا. بخاری شریف موجود، ایک تھپڑ مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی. کیونکہ انسانی شکل میں تھے، وہ لوٹ کر فوراً اللہ کے پاس گئے، کہنے گے یا اللہ کلیم میں تو مجھے تھپڑ مارا اور میری آنکھ پھٹ گئی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ غلط کیا، اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ پھر کلیم کو یہ کہو کہ وہ جو بیل سامنے گھوم رہا ہے نا، گائیں جو سامنے گھوم رہی ہے، اس کے بدن پر ہاتھ رکھو. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. اللہ نے یہ نہیں کہا آپ نے غلط کیا. ایسے محبوبہ یہاں پر ہم نہیں، انور شاہ کاشمیری بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تھپڑ اس لیے مارا کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت اسرائیل جب آئے تو ان کو سلام کرنا چاہیے تھا، کہ وہ سلام کرتے، السلام علیکم، خیریت پوچھتے، پھر آپ کی مرضی پوچھتے. میں نے کل حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، انبیاء کی مرضی تو مرضی، عام مسلمان کی مرضی کے بغیر بھی اللہ اس کی روح نہیں لیتا. بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے نا، وما ترددت عن شیء انا فاعلہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں کرتا، اس کو ڈیلے نہیں کرتا. میری قدرت اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہوتی. کیوں کنفیوز ہو؟ کون پوچھے گا اللہ سے؟ فعال لما یرید. کس کو حساب دینا ہے جی؟ فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ، ہم کسی کام کو کرنے میں تردد نہیں کرتے، کنفیوز نہیں ہوتے، کوئی اشکال نہیں لگتا. ترددی، لیکن ایک کام ایسے جس میں ہماری قدرت تردد کرتی ہے. ان الموت المومن، جب کسی محبوب کی روح نکالنی ہوتی ہے. یہ بخاری شریف کتاب الرقاق، ڈھونڈنے کی زیادہ ضرورت نہیں. یہ وہی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا نا کہ میں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. یہ اس حدیث کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ حدیث شروع ہوتی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ اس کا عموماً ہمارے وہاں آدھی حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ اس کا آخری جملہ ہے. اس کے بعد یہ کہ بندہ جب فرائض پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو میں اس کو اپنا محبوب کر لیتا ہوں. یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ایک روایت میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس سے چلتا ہے، ایک روایت میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. یہاں تک کہ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. میری قدرت کسی کام میں تردد نہیں کرتی، لیکن تردد جب کرتی ہے جب اس کی روح نکالنی ہوتی ہے. یہ حدیث کو اینڈ پر جا رہے ہیں ہم تو یا اللہ تیرا بندہ ہے تو روح نکال لے. اللہ فرماتا نہیں، ہوا یکرہ الموت، ایسا لاڈلا ہے قدرت کا. وہ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ متاعتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یہ مقام اولیاء ہے میرے بزرگوں بھائیو بچوں. لوگ کہتے ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جناب یہ تم نہیں کر سکتے، تمہیں تو گھسیٹ کے یہاں پر لے جایا جاتا ہے. قدرت وہاں ناز اٹھاتی، چلنا اب آ جا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کیا ہر ایک کی موت کا ایک وقت نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. پھر تو میں نے کہا میں کون سا اعلیٰ حضرت کلام پڑھ رہا ہوں، میں بھی تو بخاری پڑھ رہا ہوں نا. تو کچھ جواب دینا تو آپ کو بھی حق میں آتا ہے.
آپ تو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسا کہ میں کوئی اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ میری قدرت تردد نہیں کرتی، تردد جب کرتی ہے جب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا، میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ غوث پاک کا قول نہیں ہے جو آپ ہم پر لاٹھی لے کر آ جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے، حدیث آپ حل کریں نا، آپ بھی تو حدیث کو مانتے ہیں۔ تو چلو اگر سمجھنا ہے تو میں دوستوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، یہ میں جھگڑا نہیں کر رہا ہوں، یہ لیکچر کا انداز ہوتا ہے۔ جب تک اس کو ڈیبیٹ کا اس کو اس خاص طور پر سوال و جواب کا انداز نہ بناؤں تو یہ باتیں اتنی مشکل ہے کہ آپ کے دماغ میں نہ اترے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے، یہ انداز گفتگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاہ صاحب کیا کہنے والے ہیں، یہ نہیں، یہ انداز ہوتا ہے تاکہ ایک بھاری بات جلدی سے آپ کے دماغ کے اندر اتر جائے، ٹھیک ہے نا، ریلیکس رہیں، میں بھی ریلیکس ہی ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساۃ، مضمون کو ذرا بے خصوص جو کالج یونیورسٹی اور بچے جو بیٹھے ہیں ذرا دیکھیں کہ ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، جن کے گنبد ہے نا تو ان کے ناز اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوتے ہیں۔ ایسی تھوڑی ان کی 11ویں ہو جاتی ہے، ایسی ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، ایسی ان کی کنڈے کی نیازی ہو جاتی ہے، ایسی فاتح ہو جاتے ہیں۔ اتنے لوگ قبرستان میں مر جاتے کوئی پوچھنے ہی نہیں جاتا، اور یہاں مزاروں پہ کبھی کوئی بندہ خالی نہیں رہتا، ہر ٹائم پر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میں لاہور گیا، لاہور میں رکتا تھا انارکلی میں، انارکلی ہمارے بابو بھائی کی بہت بڑی حویلی تھی۔ ایک دن میں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو سامنے قطب الدین ایبک کی قبر تھی۔ قطب الدین ایبک ہندوستان کا بادشاہ تھا، بادشاہ قطب الدین ایبک، شہاب الدین غوری کے نائب، جو ہندوستان میں غلامیہ سلطنت کا پہلا شخص، کتنا بڑا بادشاہ، کتنا ذہین آدمی تھا وہ، انہوں نے بادشاہی دی ہے سلطان التمش کو۔ سلطان التمش کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ، تو یہ سلسلہ آگے چلا ہندوستان کی گویا کہ تاریخ کا۔ تو قطب الدین ایبک یہ لاہور کے اندر انارکلی بازار میں، آپ یقین کیجئے مجھے بڑی عبرت آئی، اللہ اکبر، وہ بادشاہ وقت ہندوستان کا بادشاہ، اس کا کر و فر ہے، اس کے مزار اچھے آدمی تھے، میں توہین نہیں کر رہا، اچھے آدمی تھے وہ۔ ان کی قبر جہاں پر ہے نا، ان کا مزار جہاں پر ہے، ایک بندہ نہیں کھڑا تھا جناب، باہر ٹماٹر والا ہے، سیب والا ہے۔ میں داتا صاحب کے عرس میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ داتا صاحب کے مزار کی حاضری کے لیے وہاں سے لائن لگی ہے جو تقریباً 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ میں نے کہا واقعی میں مجھے بزرگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، جنہوں نے دنیا کا پروٹوکول لیا، 80 گاڑیوں کا دستہ لے کر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جنہوں نے زمینوں پر قبضے کیے آج وہ تنہا رہ گئے، جنہوں نے دلوں پر راج کیا، 1000 سال ہو گیا میرے داتا صاحب کو، آج بھی وہاں پر ہجوم دیکھیں آپ۔ یہ بھی علماء اہل سنت کا صبر ہے کہ داتا صاحب کے سامنے گامے شاہ میں ماتم ہو رہا ہے، گھوڑے نکل رہے ہیں اور داتا صاحب کے دروازہ بند ہے۔ عمران خان صاحب اور فٹ بال چودھری صاحب ذرا غور کرو، پرامن اہل سنت ہیں، پولیس کو مار مار کے تھانے میں بند کیا کہ نہیں کیا؟ ویڈیو وائرل کر رہی تھی نا، توجہ ہے آپ کی۔ اور ہماری مسجدوں میں ایس ایچ او آ رہی ہے اور گالیاں دے رہی ہے، ایک مسجد کی دیکھیے آپ نے ویڈیو آئی ہے، وہ ایک خاتون ایس ایچ او گالیاں دے رہی ہے، کہہ رہی پکڑ کے لاؤ یہ مولوی کو یہاں پر۔ تو میں نے کہا وہ جو جلوس جو نکلا اس میں مار مار کے آپ لوگوں کو اندر کیا، غلط ہے، توجہ ہے، لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں قانون کے ساتھ۔ آج داتا صاحب کے مزار پر تالا لگا ہوا ہے اور سامنے گامے شاہ کا جلوس نکل رہا ہے جہاں گھوڑا دفن ہے، تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوست، میرے بچوں، اس درد کو محسوس کرو، اس درد کو محسوس کرو کہ کس طریقے سے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ آپ اگر اس درد کو محسوس کرو گے تو انقلاب آپ ضرور لے کر آؤ، اپنی تحریر کے ذریعے انقلاب، اپنی زبان کے ذریعے انقلاب۔ حقوق کی تقسیم برابر ہونی چاہیے، میں نے اس دن بھی کہا حقوق کی تقسیم یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، روزانہ کے مسئلے ممبر پر ہی حل ہوتے ہیں، قبر کے اندر نہیں حل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ممبر پر ہی حل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بیلنس میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، غلط کو غلط کہو، آپ کس کی جماعت میں مجھے پرواہ نہیں، لیکن غلط بندے کو ساتھ دو گے نا تو جو اس کا حشر قیامت میں ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم سے۔ پہلے خود کو بچاؤ، بچہ نہیں آتا تو اس کو بھی چھوڑو، پہلے خود کو بچاؤ پھر بچوں کو بچاؤ۔ یعنی جہنم ایسی چیز ہے کہ جس میں بندے کو کبھی کبھی خود غرض بھی ہونا پڑتا ہے، جس میں یہ بات یعنی ایسی صورتحال بن گئی کہ سمجھا کہ بندہ تھک گیا ہے، لیکن نہیں، تو اللہ فرماتا ہے انک لیس من اہلک، یہ آپ کی اولاد میں سے پھر نہیں ہے، آپ کی اولادوں اور آپ کے دوستوں میں سے وہ ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کی حکومت ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کی روح جب قبض کرنی ہوتی ہے تو میں
جب تک وہ راضی نہیں ہوتا میں اس کی روح نہیں نکالتا. مجھے بندہ کہنے لگا تو موت کا ایک ٹائم نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. تو کہا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا سمجھو. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک ولی کی روح قبض کرنی تھی 4 بجے فرض کریں. اب 3:55 ہو گئے, فرشتہ پہنچ گیا, چلیں. کہا نہیں جانا ہے. اللہ کہے گا آگے نہیں بڑھنا. 3:56 ہو گئے, 3:56 چلو نہیں جانا ہے. 37 نہیں جانا ہے. 38 نہیں جانا ہے. 58 نہیں جانا ہے. 59 نہیں جانا ہے. 1 منٹ رہ گیا. اب اس میں چند سیکنڈ رہ گئے. اللہ کہے گا پھر پردے ہٹاؤ اس کے سامنے سے. پردے ہٹتے ہیں, وہ رب کا دیدار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ روح نکال لو. اب وہ راضی ہوا. جب وہ راضی ہوتا ہے تو اس کی روح اترتی ہے. یہ میں کوئی فلم کی سٹوری نہیں سنا رہا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بچوں, آپ سے میں شرعی مسئلہ ذکر کر رہا ہوں. پوری دنیا سن رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ. جب تک وہ خوش نہیں ہوتا میں روح قبض نہیں کرتا. قبض اسی ٹائم پر کرتا ہوں لیکن اس کو راضی کر کے کرتا ہوں. چلیں بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ رسید کیا اس کی وجہ کیا تھی, اور آپ نے جو اس بندے کو گھونسا مارا جو قرآن میں موجود ہے, اس کے بعد کیا ہوا اور آپ نے دعا کیا پڑھی. انشاءاللہ العزیز ہمارے اسلامی بھائی میرے خیال میں بھی کوئی کتنے بجے بیٹا 12:30 بجے, تو آپ سب اس میں بھی حصہ لیں. اللہ رب العالمین ان دوستوں کو بھی برکت دے کہ یہ لوگوں کی اخلاقی اور فکری تربیت کرتے ہیں. آپ بچے ان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کے عقائد اور اعمال اخلاق اچھے رہیں, کیونکہ ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے. اچھی صحبت اچھے عمل سے زیادہ اچھی ہے. اچھی گیدرنگ اچھے عمل سے زیادہ اچھی ہے. تو لہذا اچھوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ اچھا ہو جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کو عطر نہ بھی ملا تو عطر کی خوشبو تو مل جائے گی. یہ کمال تو ہے نا. اور اگر تم لوہار کے پاس بیٹھو گے, آگ نہ بھی لگے تو بھٹی کی آگ تو تمہیں پکڑ لے گی, یعنی چنگاری بدبو تو تمہیں تک پہنچ جائے گی. اور قیامت کے دن وہ لوگ جو اچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں پھر کوئی شقی نہیں رہتا. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا پھر بدبخت نہیں ہوتا, اس میں پھر کوئی شقی نہیں ہوتا. جو لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, مسلم شریف میں اللہ کہتا ہے کہاں سے آئے؟ کہا ذکر کی محفل سے آئے. کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا یا اللہ تجھے یاد کر رہے تھے. کہا مجھے انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر بھی یاد کر رہے تھے. کہا اور کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ وہ تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے. کہا انہوں نے میرا عذاب دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر بھی ڈر رہے تھے؟ کہا ہاں. کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے اپنی رضا ان کو دے دی, ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک بندہ بس ایسے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو بھی بخشا, اس لیے کہ جو صالحین کے قریب ہوتا ہے وہ بھی بخش دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اچھی مجلسوں میں رکھے, اچھے دوستوں کے ساتھ رکھے کہ جن سے ہمیں رسول اللہ کی محبت ملے, صحابہ کی عزت ملے, اہل بیت کا مقام ملے, اہل علم کی شان و عظمت ملے. دنیا میرے بچوں, بھائیوں, بزرگوں بہت تھوڑی دیر کی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پاس ہماری کتنی سانسیں باقی ہے. قبر کے اندر کام آنے والی چیز وہی ہے کہ جو چیز ہم یہاں پر اچھی طریقے سے لے کر جائیں گے. برے دوستی سے بندے کو بچنا چاہیے. ایک بزرگ سے ایک مرید نے دعا کی کہ دعا کریں. انہوں نے کہا اللہ تیری پرائیویسی اچھی کرے, اللہ تیری تنہائی اچھی کرے. جس کی تنہائی اچھی ہو گئی نا وہ بخش دیا. ایک بندہ کہنے لگا ہماری تو تنہائی ہم کنٹرول کرتے ہیں پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اس کے بعد کیا کرتا؟ کہا توبہ. میں نے کہا یہ بھی خوب ہے, یہ بھی خوب ہے. اس لیے کہ گناہ کے بعد خدا یاد آ جائے اور بندہ توبہ کرے. تو انسان رہے تو خدا بخشتا ہے. انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ رجوع کر لیتا ہے. شیطان وہ ہے جو غلطی مانتا ہی نہیں ہے کہ میں تو پارسا ہوں. تو اس لیے فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ, جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن جان بوجھ کر گناہ نہیں, گناہ کو جان کر نہیں. نفس نے گمراہ کر دیا, شیطان نے وسوسوں میں ڈال دیا. استغفار کی کثرت کے ساتھ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ رمضان کی آخری ساعت ہے, اللہ میرے لیے, آپ کے لیے, تمام امت کے لیے, ہمارے تمام بزرگوں کے لیے, تمام اہل و عیال کے لیے, ہمارے تمام نمازیوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے, جو سننے والے دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم تمام کے لیے اللہ رب العالمین ذریعہ مغفرت فرمائے. آئیے وہی دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی تشریح انشاءاللہ پھر چلے گی, جو حضرت موسیٰ جیسی مبارک ذات نے بیان کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من حالی ہارون اخی اشدد بہ ازری آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب العالمین برحمتک یا رحمن۔